ہمارے بیچ آج اسٹوڈیو میں شہر کے معروف شخصیت مولانا مفتی عمر عابدین صاحب موجود ہے۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کی اس میزبانی کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے مفتی صاحب کا مختصر سا تعارف کرنا چاہوں گا۔ آپ المہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے نائب ناظم ہیں اور آپ انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرس کے ممبر ہیں۔ تو گفتگو شروع کر دیں مولانا۔ کووڈ کے تعلق سے ایک عوام میں ایک بے چینی، ایک مسکنسپشنز اور بہت سارے ان کے ذہنوں میں باتیں چل رہی ہیں، تو اسلامی نقطہ نظر سے ہم اس کو کیسا دیکھیں کووڈ کو؟ جی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کے ساتھ صحت اور بیماری دونوں کا رشتہ رکھا ہے۔ کوئی انسان ہمیشہ صحت مند نہیں رہ سکتا اور کوئی انسان ہمیشہ بیمار نہیں رہ سکتا، تو یہ بیماری اور صحت کا رشتہ انسان کے ساتھ جڑا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحت کو اپنی اہم ترین نعمت قرار دیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو لے کر لوگ غافل رہتے ہیں، ناقدری کے شکار رہتے ہیں، اور اس میں صحت کا ذکر کیا۔ تو صحت اللہ کی نعمت ہے، دوسری طرف بیماری اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، انسان کے صبر کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اور اب اگر تاریخ پڑھیں تو خود پیغمبروں کے ساتھ یہ دونوں چیزیں لگی رہیں۔ قرآن مجید نے بھی بعض پیغمبروں کے واقعات ذکر کیے جنہیں کچھ بیماریاں لگیں اور بہت اس سے پریشان رہے وہ۔ تو اس لیے بیماری کو اسی زندگی کا ایک حصہ سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحت اور بیماری یہ صبر اور شکر کا امتحان ہے بندے کا، کہ جب تک انسان کے پاس اللہ کی طرف سے صحت ہے اس کی قدر بھی کرے اور اس پر شکر ادا کرتے رہے، گریٹیٹیوڈ کا اظہار کرے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی تکلیف، کوئی بیماری انسان کو لگ جائے تو اللہ کی اس بیماری پر صبر کرے اور دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے دے۔ دوسری بات میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں، ہیومن ہسٹری کا، تو بہت سی مرتبہ انسانی زندگی کو بعض وبا نے آ جکڑا اور اس کی یلغار سے سینکڑوں نہیں ہزاروں اور لاکھوں جانیں ضائع ہو گئیں۔ تو یہ جو کرونا وائرس ہے یہ اپنی ذات میں ایک بیماری ہے۔ بس بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ہے جو دوسروں کو پھیلتی نہیں ہے اور بعض وہ ہیں جو پھیلتی ہیں، اور بعض بہت کم مہلک ہوتی ہیں، بعض بہت زیادہ انسانی جان کے لیے خطرہ بنتی ہیں۔ تو آج پچھلے 1 سال سے پوری انسانیت جوجھ رہی ہے اس بیماری کو لے کر۔ تو یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ یہ بیماری ہے، اس کا بہت ہی مہلک اثر انسانوں پر پڑتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، اس کو لے کر تھوڑا سا لوگوں میں کنفیوژن ہے کہ یہ سازش تو نہیں ہے، کسی کی طرف سے کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ تو دیکھیے، ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ایک میدان ہے ریسرچ کا، تو جو ادارے، انسٹیٹیوشنز، افراد ریسرچ کا کام جانتے ہیں، کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق کریں کہ یہ وائرس پیدا کیا گیا، اس کو پروموٹ کیا گیا، یا یہ کہ یہ جانوروں سے منتقل ہو گیا، جیسے فطری طور پر بہت سی بیماریاں، سینکڑوں وبائیں آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ لیکن عام انسان کی حیثیت سے ہماری جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ ہے اب احتیاط برتنا، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا جس سے یہ بیماری ہم تک نہ پہنچے اور ہم سے دوسروں تک نہ پہنچے۔ یہ ہماری بنیادی رسپانسبلٹی ہے، اس لیے کہ جب تک اس چین کو ہم بریک نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس بیماری سے فائٹ نہیں کر سکیں گے۔ مفتی صاحب، آپ نے بہت عمدہ بات کہی کہ بالکل ایک آپ نے ڈسٹنکشن بتا دیا کہ بھئی یہ میدان جو ہے ریسرچ والوں کا ہے، عام انسان جو ہے اس کے اوپر گفتگو ہو، ڈسکشنز ہو، یا کچھ اور بھی اپنے ذہن سے کچھ باتیں ہوں، ایسے نہ بنا لے، وہ اپنا فوکس جو ہے اس سے پروٹیکٹ کرنے میں، پروٹیکشن میں لگائے۔ اسی سے جڑتا ہوا دوسرا سوال ہے مولانا کہ کووڈ ان دا کانٹیکسٹ آف رمضان میں کووڈ کی جو گائیڈ لائنس ہے، سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ جو بھی ہے، رمضان کے تعلق سے تھوڑا اس پر روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیے، اصل میں زندگی کا ہر شعبہ کووڈ سے متاثر ہوا، چاہے تعلیم کا ہو، تجارت کا ہو اور صحت کا ہو۔ اب اصل بنیادی طور پر رمضان ایک اسپریچول سیزن ہے مسلمانوں کے لیے، جو ہمارے لیے روحانیت، ربانیت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور عبادتوں کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھتا ہے اور ایک سے زائد عبادتیں کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
تو اس پر بھی اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے. اب مثال کے طور پر رمضان مبارک کی ایک اہم ترین عبادت تراویح، جو خاص رمضان کے لیے شروع کی گئی اور اصل میں وہ ریویلیشن آف قرآن کا سیلیبریشن ہے، وہ قرآن کے نزول کا سیلیبریشن ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کووڈ کی وجہ سے ہیوج گیدرنگ کو منع کیا گیا ہے، تو ہندوستان کی بہت سی ریاستوں میں 5 وقتہ نمازوں پر پابندی لگا دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ تراویح پر بھی اس کا اثر پڑا. گزشتہ سال تو اکثر مسجدیں ویران رہیں. تو یہ اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے. لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دیکھیے بیماریاں آئیں گی جائیں گی، وبا آتی رہے گی جاتی رہے گی، زندگی کا کاروبار بھی جاری رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے گھر میں بیٹھ جائیں، زندگی کی تمام سرگرمیوں کو معطل کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اور آپ خود دیکھ رہے ہیں لوگوں نے اس کا خوف ختم کیا، نکل آئے، اپنی تجارت، بزنس، اپنے کام کاج میں لوگ لگ گئے. تو عبادت ایک ایسا کام ہے جس سے انسانیت کی فلاح و بہبود وابستہ ہے. اگر کوئی آدمی ورشپ کرتا ہے، پریئر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو وہ اپنے لیے اور پوری انسانیت کے لیے کرتا ہے. تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وبا کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں، ہماری برائیوں، ظلم، زیادتی کا ہی ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے اس سے پروٹیکشن اور اس بیماری سے نجات کے لیے سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑیں، کریٹر سے کریشن کا رشتہ بڑھے اور ایک کنیکٹیویٹی پیدا ہو. تو اس کے لیے عبادات کرنا ضروری ہے. تو ہم چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں، اور مینیج کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے دی ہوئی ہدایات ہیں، اور گورنمنٹ سے ہٹ کر میں کہوں گا جو ہیلتھ انسٹیٹیوشنز کی طرف سے دی ہوئی ہدایات ہیں، ان کو ہم فالو کریں. جیسے سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، نماز میں حکم یہ ہے کہ انسان کاندھے سے کاندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہو. یہ اصل میں یونٹی کا بھی اظہار کرتا ہے. اور ہندوستان کے اس معاشرے میں جہاں ڈسکرمنیشن ہے، ذات پات کا تصور ہے، انٹچبلٹی کا تصور ہے، وہاں تو ہمیں انسانیت کا، ایکویلٹی کا یہ سبق نماز کے ذریعے پوری انسانیت کو دینا چاہیے کہ ہم دوش بدوش کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ابھی کووڈ کی وجہ سے اس شرعی حکم کے بارے میں تمام علماء اور فقہاء، مفتیوں کا یہ اتفاق ہے کہ اگر ہم فاصلے سے کھڑے ہوں تو اس سے ہماری نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ ایک مجبوری ہے، اس لیے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز ہے اس کا تعلق نماز سے. میں یہ گزارش کروں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ مسجدوں کو آباد رکھا جائے، نمازیں قائم کی جائیں، جماعتوں کا اہتمام کیا جائے، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کا ضرور خیال رکھا جائے. دیکھیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے، اس سے ہم آہنگ ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وبائی امراض سے متاثر، یعنی ایسے امراض جو ایک دوسرے کو منتقل ہوتے ہیں، ان لوگوں کو مسجد آنے سے منع کیا. حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسلمان کا حق ہے، لیکن چونکہ اس کا نقصان اور ضرر ایک سے زیادہ افراد تک پہنچے گا، تو شریعت کا اصول یہ ہے، حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ ہم نقصان پہنچائیں نہ نقصان اٹھائیں. یہ ایک بہت ہی شریعہ لاء کی بنیاد ہے. جو پرنسپلز آف شریعہ لاء ہیں اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ نہ ہمیں نقصان اٹھانا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے. اگر ہماری کسی ایکٹیویٹی کے ذریعے سے سماج تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا ضروری ہے، بلکہ بعض کیسز میں فرض ہو جاتا ہے، جیسے میں نے نماز کی مثال دی. اسی طرح اللہ کے رسول صاحب نے کہا کہ اگر کوئی پیاز یا مہکتی ہوئی چیز کھایا ہو، بدبودار چیز، تو وہ مسجد میں نہ آوے، اس لیے کہ اس کے منہ کی مہک سے دوسروں کو تکلیف ہوگی. تو شریعت نے دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا اتنا اہتمام کیا ہے، جبکہ نماز تو پلر آف اسلام میں شامل ہے اور جماعت جو ہے وہ ہمارے شعائر میں شامل ہے. تو اس لیے سب سے پہلے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے. دوسری چیز اس میں آتی ہے سلام اور مصافحہ. تو دیکھیے ہماری تہذیب بھی ہے اور شریعت بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں تو مسکرا کر، خوش اسلوبی کے ساتھ اور بہت ہی وارم ویلکم انداز میں ہم ایک دوسرے کو مخاطب کریں، ایک دوسرے سے ملیں. لیکن موجودہ حالات میں اگر سلام پر اکتفا کر لیا جائے، مصافحے سے اجتناب کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ کرنا چاہیے تاکہ ہم آپ ایک دوسرے سے بیماری سے بچیں اور جو چین کو بریک کرنا ہے اس میں ہم کامیاب ہو سکیں. تیسرا مسئلہ آتا ہے رمضان کو لے کر، وہ ہے روزے کا، کہ کووڈ کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں.
تو دیکھیے اصل میں لوگوں کے اعتبار سے حکم بدلتا ہے. جو صحت مند لوگ ہیں ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ایکسکیوز نہیں ہے، ان کا امیونٹی پاور ہے، ان کو روزہ رکھنا فرض ہے، اس لیے کہ بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ چھوڑنا سخت ترین گناہ ہے. دوسرے وہ لوگ جو اس مرض کے خدا نخواستہ شکار ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کو چونکہ ان کو بار بار کھانا ہے، دوائیں استعمال کرنی ہے، امیونٹی پاور کرنے کے لیے مختلف قسم کی غذا لینی ہے، اور ڈاکٹر کا اگر مشورہ ہو کہ وہ روزہ نہ رکھیں تو انہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. وہ رمضان المبارک کے بعد جب ان کو صحت ہو جائے ان روزوں کی قضا کر لیں، کیونکہ خود قرآن مجید نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو اگلے دنوں میں جا کر تم اس کی قضا کر لو، شمار کر لو، جتنے ابھی روزے چھوٹے اسے بعد میں ادا کر لیا جائے. کفارہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ رکھ کر توڑ دینے کی بنیاد پر ہوتا ہے. ایک شخص کی سرے سے روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی اور اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کو قضا کرنا ہوگا. اصل میں روزہ ترک کرنے پر 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو کفارہ یا قضا یا فدیہ. کفارہ یہ ہے کہ ایک شخص روزہ رکھا اور اس نے مثال کے طور پر میاں بیوی نے آپسی تعلقات قائم کر لیا، جان بوجھ کر کھا لیا، تو اس کو 60 روزے رکھنے ہیں مسلسل بغیر کسی گیپ کے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے قضا. کسی عذر اور ایکسکیوز کی بنیاد پر اگر کسی نے روزہ چھوڑا، مثال کے طور پر حیض و نفاس کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی شخص بیمار ہے، حالت سفر میں روزہ ترک کرنے کی گنجائش دی گئی، تو ان کو صرف اس کی قضا کرنی ہے رمضان المبارک کے بعد. کبھی بھی بغیر، ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک ساتھ سارے رکھے جائیں، فاصلے کے ساتھ بھی رکھے جا سکتے ہیں. کفارے میں جیسے 60 کفارے میں ایک کے بدلے 60 رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے فدیہ. فدیہ کہتے ہیں وہ شخص جس کے اندر سرے سے روزہ رکھنے کی طاقت و قوت نہ ہو اور یہ امید بھی نہیں کی جا سکتی کہ آگے چل کر اس کی صحت اجازت دے گی. مثال کے طور پر ایک شخص بوڑھا ہے، ڈائبٹیز کا مریض ہے یا ہارٹ کا مریض ہے، ڈاکٹرز نے کہہ رکھا ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے. اب ایسا نہیں لگتا ہے کہ ایک زمانے کے بعد وہ صحت مند ہو جائے گا، بہت ہیلتھی ہو جائے گا اور اس کو موقع ملے گا. تو ایسی بیماری یا ایسے عذر کی صورت میں یہ ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ادا کر دیا جائے گا. تو روزے میں کووڈ کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ خدا نخواستہ اس مرض کے شکار ہیں اور ڈاکٹر نے ان کو کہہ رکھا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، وہ بالکل روزہ نہ رکھیں، بعد میں اس کی قضا کر لیں. تیسرے وہ لوگ ہیں جو کووڈ سے نکل چکے ہیں، اس سے متاثر ہو کر صحت یاب ہو چکے. اب ان کی 2 سچویشن ہو سکتی ہے. اگر وہ اپنے اندر طاقت و قوت محسوس کریں اور ڈاکٹر کو بھی اس پر آبجیکشن نہ ہو روزہ رکھنے پر، وہ بلا تکلف روزہ رکھیں. لیکن اگر ڈاکٹر کی صلاح ہو اور انہیں بھی اپنی کمزوری سے یہ محسوس ہو رہا ہو کہ اس کا نگیٹو امپیکٹ پڑے گا ان کی صحت پر، تو ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے. تو یہ چند مسائل ہیں جو خاص کووڈ اور رمضان سے متعلق ہیں. تو صحت کے حوالے سے گائیڈ لائن دی گئی، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شرعی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہمیں اس کو بھی مینیج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ناظرین، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ایک ایفیکٹو ریسپانس اسلامک نقطہ نظر سے کووڈ کے لیے کیا ہونی چاہیے وہ ہم دیکھیں گے.